اللہ پاک کو دین کی دعوت دینے والا انسان اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا بڑا اجر ہے اس میں، اس کام میں، کیونکہ ہمارے آخری نبی اس دنیا میں آ کے چلے گئے اور وہ ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری دے کے گئے ہیں کہ اب آگے کا آپ کو دیکھنا ہے۔ مطلب ہم سب کو ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ پاک کو دین کا کام کرنے والا انسان اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ہم اس سے جب قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن سمجھ کے تو پڑھتے نہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، اور جو انسان سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے، اس کی زندگی پہ اس کا اثر پتہ چلتا ہے کہ سورہ یاسین میں اللہ پاک نے کیسے اس انسان کی تعریف کی کہ جس نے جو ہے یعنی کہ دین کی دعوت دینے کے لیے بہت بڑے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں تڑپ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے درد ہونا چاہیے کہ وہ ایک انسان کا اس میں جس کا نام بھی نہیں قرآن میں منشن کیا گیا ہے، صرف اس کے کام کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کی سورہ یاسین میں کہ تین رسول ایک کے بعد ایک آئے اور انہوں نے دین کی دعوت دی لوگوں کو، مطلب یہ کہ پوری اس وقت پوری کی پوری بھیڑ ایک کے بعد ایک رسول پوری کی پوری بھیڑ کو دین کی دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ لوگ نے کیا کیا، ان کو پتھروں سے ہلاک کر دیا، موب لنچنگ کر کے، اور لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن دیکھیے وہ ایک شخص جو کہ بہت دور کہیں پہ بستی میں اس نے سنا تھا کہ رسول آئے ہیں اور انہوں نے دین کی دعوت دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ دور سے اس کی جو کہ لوگوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ایک کے بعد ایک رسول آئے اور ان لوگوں کے دل میں اثر نہیں ہوا ان کی باتوں کا، لیکن وہ انسان جو دور تھا کہیں اور اس نے سنا اور وہ وہیں سے ایمان لے آیا بنا ملے، تو سوچے یہ ہوتی ہے ہدایت اللہ کی مطلب یہ کہ جس کو ہدایت، جس کو سچائی کو پسند ہوتی ہے، جس کو ہدایت جو پانا چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے، طلب ہونا چاہیے اس کے اندر، تو اس کو ہدایت کی طلب تھی اس کے اندر، اور اس کو اتنی دور سے سن کے وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے جو ہے کہا کہ اے لوگوں ان کی باتوں کو مان لو، کہ مطلب ہمارے لوگ کسی طرح سے بھی ان لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، اور اس شخص نے کہا کہ ان لوگوں کی باتیں مان لو، اللہ ہی کی عبادت کرو، مطلب اس نے دین کی دعوت دی، اسی وقت اس کو جو ہے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا وہ لوگ نے، پوری بھیڑ نے اس انسان کو۔ لیکن اس کے اندر اتنی لوگوں کی فکر تھی، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی اتنا زیادہ شوق، اتنی فکر کہ وہ جیسے ہی وہ اس کی روح نکلتی ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے جو انسان شہید ہوتا ہے تو اس کے فوراً اس قرآن میں ذکر ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوا، جنت میں وہ داخل ہوا ہے، اور اس نے جنت، اتنی خوبصورت جنت اس نے جب دیکھی ہے، اتنی تو وہ اس کی نعمتیں دیکھ کے وہ یہ سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ کاش کہ میرے لوگوں نے ان لوگوں نے جو یہ سب نعمتیں دیکھی ہوتی اور ہے وہ اس پر جو ہے اور وہ اللہ پہ ایمان لے آتے، مطلب وہ اس وقت مرنے کے بعد بھی اس کی فکر، لوگوں کی فکر کر رہا ہے کہ کاش کہ ان لوگوں نے یہ نعمتیں دیکھ لی ہوتی کہ میرے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ مطلب شرک کے بعد جو ایمان میں آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتے ہیں کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کوئی کیے ہیں، اس طرح میرے اللہ نے مجھے بخش دیا، کاش کہ ان لوگوں کو کوئی جا کے بتائے۔ تو ایسے اس انسان کے اس کام کو اللہ پاک نے کتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا کہ 8 آیتیں قرآن میں سورہ یاسین میں اس کے ذکر کیا گیا ہے۔ اذ جاء المرسلون سے لے کے سورہ یاسین میں 8 آیت میں اس انسان کی کام کی اور اس انسان کی تعریف کی۔ سوچیے اللہ پاک کتنی قدردان ہے، جو انسان اللہ کے دین کی اور لوگوں کی خیر خواہی کی فکر کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے اتنا بڑا دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ تو کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جاتے اور اللہ ہی سے محبت کرتے۔